فیض صاحب کہتے ہیں کہ جو ظلم پہ لعنت نہ کرے خود نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ صرف رومانس نہیں ہے, صرف گل و بلبل اور رخسار کی بات نہیں ہے. ہاں, جب ظلم کو دیکھو تو تم نے آواز بھی اٹھانی ہے اس کے خلاف, جو فیض صاحب. بڑے شاعر, بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا کینوس محدود نہیں ہوتا. وہ جب پینٹ کرتا ہے تو اس میں اس کا پیلٹ جو ہے, اس کے رنگوں کا مجموعہ ہے, وہ سرخ اور آتشی رنگ بھی دکھاتا ہے اور محبت کے نیلے اور سکون والے رنگ بھی دکھاتا ہے. اور فیض کی مزاحمت کے اندر بھی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک رجائیت بھی ہے اور ایک رومانویت بھی ہے. اور اس میں جو محبوب کا انہوں نے ایک پورٹرے کیا ہے محبوب کو, وہ پچھلی ہماری شاعری کی ہسٹری سے تھوڑا سا الگ کیا ہے. وہ اسی کو عاشق بھی کہتے ہیں, اسی کو قاتل بھی کہتے ہیں, اسی کو دلدار بھی کہتے ہیں. تو فیض صاحب کی جو تلمیحات ہیں یا جو ان کی ٹرمنالوجی ہے اردو شاعری کی, اور جو انہوں نے میجک کریٹ کیا ہے اردو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئر ہے. یہ نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد کوئی کسی کو مل سکا. I build my ideological inspiration from Faiz Sahab's poetry. ان کی جو پاکستان میں ترقی پسندانہ نظریات ہے, اس کی ترویج ہے, وہ ابھی بھی زندہ ہے. فیض صاحب صرف پنجاب کے شاعر نہیں ہیں, وہ پاکستان بھر بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی محکوم اقوام ہے وہ فیض صاحب سے کافی واقفیت رکھتی ہے. خاص کر ان کی جو مزاحمتی شاعری ہے, ان کی جو ترقی پسندانہ سوچ ہے, اور جو جمہوریت اور عوام پر مبنی جو ان کے کاوشیں ہے, اس حوالے سے میں ان کو ایز اے انسپریشن دیکھتی ہوں. اور پاکستان کے ادب میں مجھے لگتا ہے کہ فیض جیسے لوگ صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتے. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر, کیا کیجئے, تو ان کی نظر بار بار لوٹتی ہے. جو حسن یار سے ہٹ کر یعنی غم جانا سے غم دوراں کی طرف پلٹتی ہے. تو وہ غم دوراں تو ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب, میں سمجھتا ہوں, چھوٹی چھوٹی حیثیت میں لگے رہتے ہیں اس میں کوئی بہتری لانے کے لیے. لیکن فیض جیسے بڑے لوگ اس کو بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں اور ایک ایسے پیرائے میں اور ایسے انداز میں اس کو سامنے لاتے ہیں کہ وہ ہمارے سب کے دلوں کو گرماتا ہے, اور ایک انسپائریشن جو ہے وہ ملتی ہے کہ واقعی ہمیں اپنے معاشرے میں, چاہے وہ سیاسی ہو, سماجی ہو, اقتصادی ہو, اس میں جو جو خرابیاں اور کم و پیش چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ ہے کہ جب ان کو جیل لے جانے کے لیے پولیس کے پاس گاڑی نہیں تھی تو وہ تانگے پہ لے کر گئے, تو انہوں نے وہ نظم لکھی ہے, آج بازار میں پا بجولا چلیں. اور وہ نظم جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس دن کی کہانی نہیں لگتی, وہ لگتی ہے کہ جیسے جب جب لوگوں کو روکا جائے گا اس وقت کی کہانی. تو اس کو اس ٹائم لائن سے نکال کے آفاقی ٹائم لائن کے ساتھ اور یونیورسل ٹائم لائن کے ساتھ جوڑنا, یہی شاعری ہے, یہی جادو ہے. اور یہی فیض صاحب نے کیا, اور یہی بڑے شاعر, بڑے رائٹر کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ فرق ڈالتے ہیں عام لکھنے والے سے اور بڑے لکھنے والے سے. دیکھیے, جو اتنا بڑا آدمی ہوگا, وہ اتنے بڑے آدمی تھے. شاعر, وہ پاکستان کے سب سے بڑے شاعر تھے اقبال کے بعد. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ عموماً اتنی پذیرائی ملتی ہے کہ لوگ وقت نہیں نکال پاتے. لیکن فیض صاحب بغیر کسی عذر کے, ان کے چہرے سے بھی نہیں لگتا تھا کہ ان کو کوئی ناگواری ہے, کہ ہم یہاں آ جاؤ, اور ہم چلے جاتے تھے اور آدھا پونا گھنٹہ گزار کے, اور ہم بہت خوش ہو کے آتے تھے. کہ فیض صاحب کے ہاں جو آپ کو تنوع اور ڈائیورسٹی نظر آتی ہے, وہ ان کی شخصیت کی کا ایک پرتو ہے, ان کی شخصیت کے گلہائے رنگا رنگ ہے جس کی بہار ہے. آپ ایک طرف رقیب سے پڑھ لیجئے اور دوسری طرف لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, پڑھ لیجئے, اور دونوں میں آپ کو شائستگی, شستگی ضرور نظر آتی. فیض صاحب نعرے بازی نہیں کرتے, وہ اس طرح اپنی بات کہہ جاتے ہیں کہ تغزل اور نغمگی کی کیفیت برقرار رہتی ہے. He was a purely عوامی شاعر, اور اسی لیے بھی پاکستان میں اب بھی جو نوجوان نسل ہے اس ٹیک کے دور میں بھی وہ اپنی کیتارسیز, اپنی جو جدوجہد ہیں ان کی شاعری سے انسپریشن لیتے ہیں. فیض صاحب نے جس کسے بھی شہر وچ بیٹھ کے یا کسے ملک وچ بیٹھ کے کچھ بھی لکھیا ہے کہ وہ انہاں دا اوہی ماحول سی جنہیں دسیا کہ فیض نو کی لکھنا چاہیے.
لیکن فیض کے نام پر ایسے ایسے لوگ آتے ہیں, ہر طبقے سے آتے ہیں, ہر عمر کے آتے ہیں. میری 9 سال کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے, اور میرے والد صاحب جو 70 سال کی عمر کے ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. سو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے یہاں پہ دینے کے لیے. ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ہونا ہے. مگر اسپیسیفکلی فیض کا جو پیغام تھا, فیض نے جن ایشوز پہ پوئٹری لکھی, جن ایشوز پہ بات کی, وہ ان کے مرنے کے تقریباً 40 سال بعد بھی اتنے ہی اہم ہیں, اور بلکہ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی اور اہم ہو چکے ہیں. سادہ الفاظ میں کسی بھی انسان کی شخصیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے, کیونکہ شخصیت جو ہے وہ تہ در تہ ایک چیز ہوتی ہے, وہ پرپیچ چیز ہوتی ہے, وہ سیاہ و سفید نہیں ہوتی, وہ گرے بھی نہیں ہوتی, اس میں بے شمار شیڈز ہوتے ہیں اس میں. تو یہ تو ہو گیا ایک عام شخص. اب آ جائیے کوئی فنکار ہے یا گائک ہے, اس کے پاس ایک کرافٹ ہے, وہ ایک شیڈ اور اس میں ایڈ ہو گیا. پھر آ جائیے وہ جو کرافٹ ہے وہ پوئٹری کا کرافٹ ہے. اینڈ واٹ از پوئٹری؟ ان کہی کو کہنے کا فن, اور ایسی بات جو ہمارے تصور میں, ہمارے تخیل میں شاید کہیں ہے, لیکن لفظوں میں ہم نے ڈھالی نہیں ہے, اپنے آپ سے بیان نہیں کی. اس شخص نے خدا جانے کس مقام سے گزر کر اس چیز کو گرفت میں کر کے کاغذ پہ اتارا, اور جب میں نے وہ کاغذ پڑھا تو میں نے کہا ارے یہ کیا بات تھی یار, ہاں مجھے لگی آ کے. تو یہ کرافٹ بھی ہے, ایک اور تہ دار چیز. پھر اور بڑا کر لیجیے اس کو, اور وہ یہ ہے کہ جو پرانے زمانے کے شاعر ہیں, میر ہیں یا غالب ہیں, ان کی ویڈیو فوٹیج نہیں ہے, ان کی ریکارڈنگز نہیں ہیں, ان کے انٹرویوز نہیں ہیں, تو ہم ان کی شخصیت کو بہت کم جانتے ہیں. لیکن جو ایسے شاعر ہیں یا لوگ ہیں جن کی ریکارڈنگز ہیں, انٹرویوز ہیں, ان کو جانتے بہت زیادہ ہیں ہم. تو یعنی اس شخص کی شخصیت میں اور کون کون سی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اب یہ سارا کچھ بہت ہی پرپیچ اور طلسم سے بھرا ہے. اب آ جائیے فیض صاحب کے اوپر, یہ تو ہو گیا ایک عام شاعر, اچھا شاعر. اب آ جائیے فیض صاحب کے اوپر. کہہ رہے بھائی ایسی کون سی خوبی ہے, کتنے شاعر گزرے. ہمارے علم میں ہے کہ کم سے کم 30, 32, 35 ہزار شاعروں کے تو دیوان شائع ہوئے, تو جن کے شائع نہیں ہوئے وہ لاکھوں میں ہوں گے. ایسا کیا جادو ہے بھائی کہ ہندوستان ہو, پاکستان ہو, دور کوئی بھی ہو, طبقہ کوئی بھی ہو, وہ تیر کی طرح ایک بات آ کے دل میں لگتی ہے. اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے. یہ اب تک لوگ اس کو کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ کیا شخصیت بڑی ہو اور شاعر بڑا ہو, دونوں اکٹھے ہوں تب یہ جادو ہوتا ہے. کیونکہ ایسے بہت سے شاعر ہیں کہ شاعری بہت اچھی ہے, بہت بڑی ہے, شخصیت بڑی نہیں ہے, تو وہ شاعری کچھ ماند پڑ جاتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ شخصیت بہت بڑی ہے, شاعری اس پائے کی نہیں ہے, ہاں بس ٹھیک ہے, پریزنٹیبل ہے. ایسا کب ہوگا کہ جب شاعر بہت بڑا ہو, شخص بھی وہ بہت بڑا ہو اور اکٹھے ہو جائے. یہ جب ہوگا تو پھر فیض ہو جائے گا. یہ ہے جادو فیض صاحب کا. ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ. ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਲੈਫਟ. ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਹੀ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ. ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. I was invited by Faiz Saab's daughters, both Salima Appa and Muniza Appa, and it's really an honor because, I've read Faiz Saab's poetry from a very young age, and in fact the film that I directed on Manto, I've also used his poetry, Bol ke lab aazad hai tere, which is so inspirational and gives us all so much more courage in all times. And I think whatever he wrote then is still so relevant.
تو ان کا مطلب ان کی لیگسی کو چلائے رکھنے کا ذمہ ہم سب پہ ہے. اینڈ دیٹس وائی وی آر ہیئر. اینڈ وین یو کم ٹو اے فیسٹیول لائک دس, یو نو یو آر گوئنگ ٹو ہیئر لاٹس آف انٹرسٹنگ پیپل, یو آر گوئنگ ٹو میٹ amazing people, because it's like your kindred spirits, right? You all have the same niyat in some sense. So yeah, that's what's brought me here. ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. That is why they are so inspiring. That's why Mantos and the Faizes of the world are so inspiring, because they give you that moral courage. اگر آپ میں ڈیپ کنوکشن ہوں گے تو آپ طریقے ڈھونڈ ہی لیں گے کہ آپ اپنی آواز کیسے اٹھائیں, یو نو. اینڈ اگر آپ میں وہ کنوکشن نہیں ہوگا تو پھر وہ مورل کریج آئے گا کہاں سے؟ اب کریج کے پیچھے بھاگنے سے نہیں آتا ہے, کنوکشن سے آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سو آئی تھنک وی جسٹ ہیو ٹو ورک آن آر کنوکشنز. اف دے آر اسٹرانگ وی ول فائنڈ دا کریج ٹو اسپیک اپ. اینڈ دیر آر پیپل, لوگوں میں ابھی بھی وہ فطرت ہے, کم ہے, ان پہ کئی بار میڈیا روشنی نہیں ڈالتی ہے, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں اپنا کر رہے ہیں. بٹ دیر آر فیو اینڈ فار بٹوین, بٹ دیر آر پیپل ہو آر اسپیکنگ اپ ان دیئر اون وے, تھرو دیئر آرٹ, تھرو دیئر میوزک, یو نو, تھرو دیئر ورڈ. سو let's hope, let's be an optimist, let's be hopeful. They've given us so much hope and we have to carry on that legacy. فیض نے اپنے حساب سے تو دنیا ایسی ہی چاہی تھی جس میں بارڈرز نہ ہوں, لائنیں نہ ہوں, لیکن ایک ہیومن کیریکٹر ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرتے رہتے ہیں. آج اگر ہم لوگ ادھر سے اگر کچھ لوگ ادھر آئے ہیں تو وہ مے بی مسلم کمیونٹی کے ادھر آئے ہیں, ادھر آ کے بسے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرا ہے کہ آئی ایم فرام امرتسر, آئی ایم فرام گرداسپور, آئی ایم فرام جلندھر. ان کی الگ الگ ایک لوکیلٹیز بن گئی ہیں. سو ایک جو ہیومن نیچر ہے ڈویژن کی وہ رہے گی. اس کے علاوہ اگر آپ جوڑ سکیں کسی کو کسی بھی بانڈنگز میں, سو دیٹ از دا کامن فیکٹر. اینڈ لو پریویلز ایوری ویئر اینڈ ہیٹ آلسو پریویلز ایوری ویئر. سو کس چیز کو آپ چوائس دیتے ہیں اور کس چیز کو آپ چوز کرتے ہیں, دیٹس انٹائرلی up to you. And Faiz Saab has chosen love over any hate. He has chosen freeness over the bondings, over the bindings جو ہماری. So یہ ان کا میسج اتنا openness کا بہت پیارا ہے, اور آج کے زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے اس وقت جب ہم لوگ ریگریسو کسٹمز اور ریچولز اور یہ سب چیزوں میں سارا دنیا جا رہی ہے. جتنا یہ انٹرنیٹ نے اوپن کرا ہے اتنا ہی ہم لوگ انسیکیور ہو گئے ہیں, اینڈ مور پرابلمز آر کمنگ ان. سو ہز میسج از ویری ریلیونٹ ایون ٹوڈے. دیکھیں, جو ایکسیلنس ہوتی ہے نا اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, وہ باؤنڈری کے باہر ہوتی ہے. جو بھی اگر ایکسیلنس ہے, اب یہ طے نہیں ہو, میں کم سے کم یہ طے نہیں کر سکتا کہ وہ شاعر بڑے تھے یا ایکٹیوسٹ بڑے تھے. لوگ دو مختلف عدسے لگا کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جس نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھے. شاید وہ شاعر پہلے تھے اور ایکٹیوسٹ بعد میں, مجھے نہیں معلوم, لیکن ان کی ایکٹیوزم یا ان کی جو سیاسی نظر تھی یا ہیومنسٹک نظر تھی وہ ایسی جڑی ہوئی تھی شاعری کے ساتھ کہ وہ علیحدہ نہیں ہو پاتی. کئی نظمیں شروع ہوتی ہیں رومانوی انداز میں, لیکن پھر وہ چلی جاتی ہیں ایک اور, ان کا ایک چیپٹر چینج ہوتا ہے, اٹس لائک ٹرننگ اے کارنر, اور وہ کہیں اور ختم ہوتی ہے جا رہی. تو آئی تھنک یہ فیض صاحب کی اردو کے اوپر دسترس کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ جو بہت منفرد ہو. بہت سے لوگوں کو تھی. جو ان کی منفرد چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے دور میں سیاسی آواز بلند کرنا, جب ایک ایسی صدی جس صدی نے بہت کچھ دیکھا. پھر جو ان کی زبان کی شائستگی ہے کہ گفتگو جو ہے وہ سرگوشی میں کرنی ہے, اور اس کی آواز ایسی ہے کہ دور تک جائے گی. اب یہ جادو کیسے آئے گا بھائی کہ آواز دھیمی ہو لیکن دور تک جائے. یہاں تو آپ دیکھتے ہیں اپنے سیاسی قائدین کی آواز جتنی وہ بلند کرتے ہیں وہ 2 فٹ بھی نہیں جاتی ان کی آواز, اس کی آواز میں کوئی اثر ہی نہیں. اور ایک فیض صاحب ہے, ایک مصرع لکھا ہے تو پتہ لگا ساری دنیا کا ترانہ بن گیا وہ مصرع. یہ جادو تو فیض صاحب ہی ہے. اب یہ سارا کچھ اکٹھا ہے. ہمیں تو بس خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ فیض ہمارے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے, ہم کہتے ہیں اگر آپ کے بھی ہیں فیض تو پھر آپ بھی ہمارے, ہم بھی آپ کے. یہ کچھ خوبصورتی ہے فیض صاحب کی, اب اس کو آپ سمجھ لیجیے.